أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 202 ہے. سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 286 286. لفظی معنی یہ ہیں کہ لا یکلف اللہ، اللہ ذمہ داری نہیں سونپتا نفساً کسی شخص کو، الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے بقدر، لہا اس کے لیے وہی ہے ما کسبت جو کام اس نے کیا ہوگا، اور وعلیہا اور اس کے لیے وہی ہے وبال مکتسبت جس ارادے سے اس نے وہ کام کیا. ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالیے، ولا تحمل علینا ہم پر بوجھ نہ ڈالیے، اسرن ایسا بوجھ، کما جیسے کہ حملتہ آپ نے ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا ہمارے اوپر مت ڈالیے ما وہ جو لا طاقت لنا بھی جس کی اٹھانے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. واعف عنا اور ہمیں معاف کر دیجئے، واغفر لنا ہماری مغفرت فرما دیجئے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما دیجئے، انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں. اس آیت کا پورا ترجمہ یہ ہے، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا. اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے. اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی تو ہماری گرفت نہ فرمائیے. ارے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، ہمیں بخش دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے. آپ ہی ہمارے حامی اور ناصر ہیں کافروں کے مقابلے میں. اے اللہ ہماری مدد فرمائیے. بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم ترین پہلی بات یہ بتائی اس آیت میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر بھی کسی کو مکلف نہیں بناتا، کہ کسی پر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ سہ نہ سکے. آدمی کی جتنی طاقت اور وسعت ہے اللہ تعالیٰ اسی قسم کا بوجھ اس کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ بات اس پس منظر میں کہی جا رہی ہے کہ ان تبدو
کا لفظ استعمال کیا، تخفوہ کا لفظ استعمال کیا گیا پچھلی آیت میں، کیا جس چیز کو تم ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر جس چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا مواخذہ کرے گا۔ صحابہ کرام کو اس آیت کے بعد ایک تشویش لاحق ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزیں ہمارے اختیار کی ہیں، بعض چیزیں ہمارے اختیار کی نہیں ہیں، بعض غیر اختیاری چیزیں ہو جاتی ہیں، دل میں آتی ہیں، ان کو ہم چھپا دیتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہاں دیا گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اور ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ لہا ما کسبت، آدمی جس ارادے سے کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور آدمی جس ارادے سے برا کام کرتا ہے اس کی سزا بھی، اس کا نقصان بھی اسی کو پہنچتا ہے، آدمی کے ارادے کے اوپر ہے۔ اچھا کام کرو گے اچھے کام کی اچھی جزا ملے گی، برا کام کرو گے تو برے کام کی بری جزا ملے گی، سزا ملے گی۔ پھر ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی کہ تم اپنے پروردگار سے دعا سکھا۔ رب ذوالجلال بھی اتنے رحیم اور کریم ہے کہ اپنے بندوں کو کیا مانگنا اور کیسے مانگنا ہے وہ بھی سکھا دیتے ہیں۔ سخی اور فیاض ذات کی علامت ہے یہ، مانگنے پر ناراض نہ تو ہوتے ہی نہیں، خود مانگنا ہی سکھا دیتے ہیں۔ ہے کوئی انسان جو کسی آدمی کو فقیر سے کہے کہ ہم سے آ کر تم اس طرح مانگو؟ اللہ کی شان میں کیا مانگنا ہے، دعا سکھائی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے پروردگار آپ ہمارا مواخذہ مت کیجیے اگر ہم سے کچھ بھول چک ہو جائے یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا کے طور پر ہم سے کوئی چیز کا صدور ہو جائے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب جلالین نے یہ بات بیان کی کہ خطا اور نسیان پر مواخذہ نہیں ہے۔ غلطی سے جو ہو جاتا ہے، عمدن کریں تو مواخذہ ہوگا، غلطی سے کوئی کام ہو جاتا ہے یا بھول کر کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ آدمی نے جو کام ارادتاً کیا، عمدن کیا کوئی گناہ، اس پر مواخذہ ضرور ہوگا۔ دعا سکھائی گئی، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا سکھائی گئی، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر وہ بوجھ، ایسا بوجھ مت ڈالیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم اللہ کا شکر کریں کہ امت محمدیہ کو جو دین دیا گیا ہے بہت آسان دین دیا ہے، الدین یسر، بہت آسان دین دیا گیا ہے۔ ہمارے کپڑوں پر نجاست لگ جاتی ہے تو ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اس کو دھو لو، پاک ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کے پاس حکم تھا کہ اتنا ہی کپڑا کاٹ دینا ہوگا، اور جہاں جہاں نجاست تھا کہ وہاں کپڑا کاٹو۔ ظاہر بات ہے کہ ایک سخت ترین معاملات تھا۔ اس قسم کے بہت سے احکامات توبے کی قبولیت کے لیے، جانوں کا قتل، اللہ اکبر، اور زکوٰۃ میں ہماری شریعت میں، شریعت محمدیہ میں 2.5 ہے، 1 لاکھ پر 2,500، لیکن بنی اسرائیل پر چوتھائی مال 25,000، یعنی 1 لاکھ پر 25,000 دینا، چوتھائی مال زکوٰۃ تھی۔ اس طرح کے بہت سے سخت ترین جو ہے ان کے پر احکامات تھے۔ تو اس لیے یہاں دعا سکھائی گئی ہے کہ اے پروردگار ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ اور پھر یہ دعا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ہمارے پر ایسا بوجھ مت ڈالیے جس بوجھ کو ہم سہ نہ سکیں، ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالیے۔ واعف عنا، ہم کو معاف کر دیجیے، واغفر لنا، ہماری مغفرت کر دیجیے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما دیجیے، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے کاموں کو بنانے والے، ہماری حمایت کرنے والے، ہماری مدد کرنے والے تو آپ ہی ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں، یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ ان دعاؤں کو مسلمان یاد رکھیں، پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعائیں کریں۔ الحمدللہ آج 31 اکتوبر 2018 کو سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے،
قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کی تفسیر کی تکمیل ہوئی ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ ہم سورہ ناس تک بھی اسی طرح اس تفسیر کو تحریر کے ذریعے سے اور تقریر کے ذریعے سے جاری رکھیں۔ الحمدللہ یہ کام تفسیر کا یومیہ درس قرآن کے طور پر، ڈیلی درس قرآن کے طور پہ جو چل رہا ہے، آج سورہ بقرہ کی تکمیل جو ہوئی ہے، یہ تو ایک زبانی طور پر کام ہو رہا ہے، تحریری طور پر بھی یومیہ درس قرآن کے نام سے الحمدللہ لکھا جا رہا ہے، اور یہ جب کام جیسے جیسے ہوگا انشاءاللہ یہ تحریری طور پر بھی کتابی شکل میں یہ درس قرآن انشاءاللہ لوگوں کے سامنے آئیں گے، مساجد میں درس قرآن کے طور پر ہو یا گھروں کے اندر بھی روزانہ کی ترتیب پر تفسیر کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمت کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور اس کام کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله